پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا جیسی وبا نے پوری دنیا کو یوں ایک ساتھ محصور اور مفلوج کر دیا۔ پوری دنیا اس وقت اپنے اپنے گھروں میں محصور ہے، اور انہی نامساعد حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ بچوں کا تعلیمی وقت ضائع نہ ہو، اور آن لائن ہوم کلاسز کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری ریاست میں، پوری یو ٹی میں ہر لیکچرر، ہر استاد اپنے اپنے سبجیکٹس کے متعلق آپ کو ہر دن ایک نیا لیسن آن لائن ڈیلیور کرتا ہے۔ تو اور یہ بھی بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ 11th کلاس میں تھے، آپ کا ایگزام ہونا تھا، اس وبا کی وجہ سے آپ کا ایگزام مؤخر کر دیا گیا، اور آپ کو حکومت کے فیصلے کے تحت آپ جب بھی حالات سازگار ہوتے ہیں تو آپ 12th کلاس میں ایڈمیشن لیں گے۔ تو بچوں، آپ فارسی زبان کے طالب علم ہو، پرشین کے اسٹوڈنٹ ہو آپ، تو جیسے کہ میں نے لاسٹ ایئر بھی آپ کو بتایا تھا کہ پرشین ایک زبان ہے، یہ زبانوں میں ایک زبان ہے، یہ ایران کی مادری زبان ہے۔ جیسے بہت ساری اور دنیا کے اندر مختلف زبانیں ہیں، انگریزی ہے، فارسی، عربک ہے، اردو ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، کشمیری ہے، اور مختلف زبانیں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ تو فارسی جو ہے یہ ایران کی زبان ہے، ایران کی مادری زبان ہے۔ تو بچوں، کسی بھی زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس کے بنیادی قواعد و اصول کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک کسی زبان پر مکمل عبور حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اس زبان کے بنیادی قواعد میں پختگی حاصل نہ کر سکے۔ یہ عالم فانی، یہ دنیا جو ہے، یہ بے شمار زبانوں کی آماجگاہ ہے۔ اس دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس میں بہت سی زبانوں کا تعلق قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان قدیم زبانوں میں فارسی زبان بھی ایک قدیم زبان ہے۔ تو بچوں، فارسی زبان سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی ہم فارسی کے مصادر کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اچھے طریقے سے سمجھیں گے، تو اتنا ہی ہمیں فارسی زبان میں عبور حاصل ہوگا، اور فارسی زبان سیکھنے میں، سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی۔ تو بچوں، اردو کی طرح فارسی میں بھی مصدر کی علامت جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ جیسے اردو میں لفظ کے آخر میں نا، نون الف نا آتا ہے، تو وہ اردو کا مصدر کہلاتا ہے۔ اسی طرح فارسی کے مصدر کی بھی ایک پہچان ہے۔ فارسی کے مصدر کے آخر میں تن یا دن کا استعمال ہوتا ہے، جیسے گفتن، رفتن، خفتن، کردن، آمدن، دیدن وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے میں نے کہا کہ بچوں، فارسی کے مصادر کی پہچان یہ ہے، اس کو اس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں تن اور دھن کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کچھ مصادر یہاں پر پڑھے، گفتن، کردن، آمدن، رفتن، دویدن وغیرہ۔ تو گفتن، تن، گفتن آخر میں تن آیا تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ مصدر ہے۔ کردن آخر میں دھن آیا تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ مصدر ہے فارسی کا۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جتنی بھی ہم مہارت حاصل کریں گے فارسی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں مصادر کا سیکھنا، زیادہ سے زیادہ مصادر کا یاد رکھنا،
یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مصدر کے لغوی معنی یا لفظی معنی یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصدر وہ اسم ہے یا وہ لفظ ہے جو کسی دوسرے اسم یا لفظ یا الفاظ سے نہ بنے، بلکہ اس سے بہت سارے اسم، الفاظ، افعال یعنی فعل کی جمع افعال بنتے ہوں، تو وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اب جتنے بھی آگے ہم گرامر کریں گے، جیسے آگے ٹینسز کریں گے ہم فارسی میں، تو وہ سارے ان سبھی ٹینسز کا دار و مدار جو ہے وہ مصادر پہ ہے۔ اگر ہمیں مصادر آتے ہیں تو ہم ٹینسز کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اگر ہمیں ٹینسز آتے ہیں تو پھر ہم فارسی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت یا کوئی پریشانی درپیش نہیں آئے گی۔ تو فارسی کے مصادر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ پھر ہم آگے ٹینسز کریں گے، کتنے ٹینسز کتنے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ انگریزی کے اسٹوڈنٹ بھی ہو۔ دیر آر 3 kinds آف ٹینسز، 3 قسم کے زمانے ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل، یعنی کہ ماضی ہو گیا گزرا ہوا، حال ہو گیا اس وقت جو چل رہا ہے، اور مستقبل ہو گیا آنے والا۔ تو اسی طرح ان ٹینسز میں، زمانوں میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ماضی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ماضی میں ماضی کی بھی 6 اقسام ہیں، جیسے کہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی یا ماضی شکیہ۔ تو اس کے بارے میں ہم کل کے لیسن میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ماضی مطلق کیسے بنتا ہے، ماضی قریب، بعید، یہ سارے آپ کو ہر دن کے لیسن میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ہم اپنی کتاب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ مصادر اور ٹینسز سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں آگے اپنی جو ہماری سلیبس کی جو کتاب ہے، بک ہے، اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔